السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے فضائل اعمال سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو شخص قاعدے سے، اچھی طریقے سے، سنت کے مطابق غسل کر کے اور جلد از جلد مسجد چلا جائے، پیدل جائے، سواری سے نہ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہاں جا کر، مسجد میں جا کر لغو کام نہ کرے، بلکہ غور سے امام کا خطبہ سنے، خطیب کا خطبہ سنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر کیا فرماتے ہیں؟ ایک کام تو غسل کرنا ہے، انسان ویسے بھی غسل کرتا ہے، غسل انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، لیکن جمعہ کے دن غسل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اپنے امتی کو، لہٰذا جمعہ کے دن کوئی غسل کرے اور پھر جلد از جلد، جتنا جلدی ہو سکے وہ مسجد پہنچ جائے، پیدل چل کر کے جائے اور وہاں جا کر کوئی لغو کام نہ کرے، بغور خطبہ سنے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 عمل کر لینے کا اجر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے برابر عمل کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ہم لوگ جمعہ کے دن کتنا پچھڑ جاتے ہیں، کتنا پیچھے رہتے ہیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ فارملٹی کے طور پر، رسم کے طور پر ہم جمعہ کے لیے اس لیے بھی جاتے ہیں کہ کہیں سماج یہ نہ کہے کہ یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، ایسا لگنے لگا ہے، جمعہ کو ہم نے ایسا رسم بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جب خطیب ممبر پر خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اذان ہونے لگتی ہے تو فرشتے بھی اپنا دفتر، اپنا رجسٹر سمیٹ کر کے اور جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ اس اذان کے بعد گویا جو بھی آیا مسجد میں اس کو جمعہ کا اجر مل جائے، جمعہ کی ادائیگی اس کی جانب سے ہو جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا نام فرشتوں کے اس رجسٹر میں درج نہیں ہو پایا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ ان 4 چیزوں کا جو اہتمام کر لے ان کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے عمل کا اجر ہے، ثواب ہے۔ وہ بھی کیا؟ اجر صیامھا و قیامھا، سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر اجر اور سال بھر کے قیام کرنے کے برابر اجر۔ تصور کیجئے، آپ سال بھر روزہ کوئی رکھے اور سال بھر قیام کرے، اس میں جتنا اجر اس کو مل پائے گا، جتنی جزا اور جتنا ثواب رب العالمین دے گا، اس کا ثواب ایک جمعے میں ان 4 سنتوں پر عمل کرنے کے بعد وہ پاتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بیان کی گئی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے اور وہاں تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، باب فی الغسل للجمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس کا حدیث نمبر 345 ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کے ترجمے سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں، شیئر کریں، دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے اجر میں بھی اس سے اضافہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور فیس بک پر لائک کرنا نہ بھولیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.